برے صغیر میں بہت ویئرڈ سپرسٹیشن سننے کو ملتے ہیں کہ خالی کینچی چلا لی تو گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی. اس میں ابتدائی چند قدم جو ہیں وہ لاشعوری طور پر اٹھتے ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ چلیے میرے ساتھ فلاں پیر صاحب کے پاس، آپ کی یہ مشکل دور ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں ہاں واقعی نقصان تو کوئی نہیں ہوگا. یوں ایک معصومیت سے انسان ایک غلط زندگی کی طرف قدم بڑھا لیتا ہے. لکڑی کو ہاتھ لگا کے تو سمجھتے ہیں کہ خوش قسمتی ان کے اندر آ جائے گی. فلاں نمبر جو ہے یہ ان کا لکی نمبر ہے. اللہ جوش میں اسی وقت آئے گا ہماری قسمت کو سنوارنے کے لیے جب ہم. کچھ لوگوں کو بڑھاپے کا خوف بڑھاپے سے پہلے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہترین کارکردگی ہے انسانوں کی وہ 60 سے 70 سال کی عمر کے درمیان ہوتی ہے. بہت سے لوگ ڈارکنیس کا وہم رکھتے ہیں، تو ڈارکنیس میں ایسا کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں؟ وہ دو چیزوں سے ابھرتا ہے. ایک الہام، ابہام اور وسوسہ، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ توہم پرستی ایک کمزوری ہے یا پھر بیماری ہے؟ تیرا ہنسا کیا واقعی میں منحوس ہے؟ کیا عصر کے ٹائم پہ جھاڑو لگانے سے گھر سے رزق واقعی اٹھ جاتا ہے؟ انسان سپرسٹیشنز کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ بڑھاپے کا خوف بڑھاپے سے پہلے ہی انسان کو کیوں لاحق ہو جاتا ہے؟ کیا یہ سب ایک کمزوری ہے یا پھر بیماری؟ یہ سب کچھ ہم جانیں گے سینئر سائیکیاٹرسٹ ڈاکٹر صداقت علی صاحب سے. برے صغیر میں بہت ویئرڈ سپرسٹیشن سننے کو ملتے ہیں کہ خالی کینچی چلا لی تو گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی، یا پھر اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کچھ بہت برا ہونے والا ہے. جبکہ جرمن اور جاپان کلچرز میں کالی بلی کو پازیٹیو سمبل سمجھا جاتا ہے. تو برے صغیر کا جو انسان ہے، خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کا، یہ اتنا زیادہ سپرسٹیشیس کیوں ہے؟ ایسا نہیں، برے صغیر کے انسان کو آپ الزام نہ دیں. دنیا بھر میں جہاں بھی انسان بستے ہیں ان کے اپنے اپنے ذیف الاعتقادی کا انداز ہے. اور ایک علاقے میں جو چیز اچھی سمجھی جاتی ہے تو بعض اوقات دوسرے علاقے میں وہ چیز ایک مختلف نظر سے دیکھی جاتی ہے. بہت ساری ذیف الاعتقادیاں تو ایکچولی پرانے زمانوں میں لوگوں نے جگاڑ کے طور پر بنائی ہوتی ہیں کہ کسی کو ہدایت دینی ہے یا اپنی مرضی پہ چلانا ہے تو کوئی اس قسم کی بات کر دی. جیسے گھر میں اگر کینچی چلائیں تو آواز بری لگتی ہے نا، تو پھر بجائے اس کے کہ سمپلی منع کریں وہ اس کی ایک وجہ بھی بتا دیتے ہیں تاکہ لوگ پھر اس وجہ کے ساتھ واقعی باز آ جائیں اس چیز سے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن یہ رستہ جو ہے ذیف الاعتقادی کا یہ کوئی مناسب رستہ نہیں ہے. اور یہ ذیف الاعتقادی کا معاملہ تب سے شروع ہوا تھا جب انسان بہت ہی ایک جہالت کے زمانے میں رہتا تھا. اچھا. اور کسی چیز کو واضح طور پر سمجھ نہیں پا رہا تھا، دنیاوی معاملات کو بالکل صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا. تو ایسے وقتوں پہ جب ہمارا دماغ کا وہ حصہ جو چیزوں کو سمجھتا ہے جب وہ نہیں سمجھ پاتا تو پھر دماغ کا وہ حصہ جو ایکٹیو ہو جاتا ہے جسے ہم اینیمل برین کہتے ہیں، تو وہ پھر اندازے لگاتا ہے، پھر وہ تکے لگاتا ہے. پھر جو بھی معلومات ہمارے انکانشیس برین میں ہوتی ہیں ان کی مدد سے وہ کوئی ایک خیال پیش کرتا ہے دماغ. اور بعض اوقات وہ جو خیال ہے وہ بہت تکلیف دہ، غلط اور جہالت پہ مبنی ہوتا ہے. اس کو ہم DBM کہتے ہیں، یعنی ڈسیپٹیو برین میسج. اچھا. یعنی وہ آج خود ایک ابھرنے والا بلبلہ ہے دماغ سے، ایک خیال ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک سچی بات نہیں ہوتی. تو دماغ کا وہ حصہ کچھ نہ کچھ جواب پیش کرتا ہے، کوئی ایک مفروضہ پیش کرتا ہے جسے ویریفائی کرنا از حد ضروری ہے. مطلب کہ سپرسٹیشنز لاجیکل نہیں ہوتی. قطعی طور پر یہ بات طے ہے کہ جو سپرسٹیشن کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جن چیزوں کی کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی، جن چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، بس وہ روایتاً چل رہی ہوتی ہیں اور یہ کلچر کا حصہ ہوتی ہیں. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مذاہب کا حصہ ہے. چونکہ مذاہب اور کلچر ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو جتنے پرانے مذاہب ہیں، جیسے ہندو مذہب سب سے پرانا سمجھا جاتا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ذیف الاعتقادیاں پائی جاتی ہیں جو ابھی تک چل رہی ہیں. اگرچہ روشن خیال ہندو جو ہے اب وہ ذیف الاعتقادیوں سے نکل رہے ہیں. اسی طرح بعد میں جو مذاہب آئے تو وہ اپنے اپنے دور میں جس کلچر میں ان کو پنپنے کا موقع ملا تو اس کلچر کی جو ذیف الاعتقادیاں ہیں وہ نہایت خاموشی سے
مذہب کا حصہ بنتی چلی گئی، حالانکہ وہ اس کلچر کی یا معاشرے کی روایت ہوتی ہے، اس معاشرے کی سوچ ہوتی ہے جس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن چونکہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی معاشرتی رسم و رواج اور مذہبی احکامات جو آ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ مذہب جب آتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر چل رہے ہوتے ہیں کہ جو قبولیت ہے لوگوں کی طرف سے وہ بڑی اہم ہے، لہٰذا جن چیزوں کے بارے میں مذہب کو یہ شک ہوتا ہے کہ اسے آسانی سے قبول نہیں کیا جائے گا تو وہاں ذرا مذہب بھی ہتھولا رکھ لیتا ہے، تو اس طرح بعض اوقات ایسی ضعیف الاعتقادی والی چیزیں جو ہیں وہ نہایت خاموشی سے مذہب میں اپنا رستہ بنا لیتی ہیں، حالانکہ وہ مذہب کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ اس معاشرے کے رسم و رواج اور روایت کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بعض اوقات مذہب جو ہے اس پہ ذرا نرمی کا مظاہرہ ابتدا میں کرتا ہے تاکہ پہلے قبولیت بڑھ جائے تو پھر سیدھا رستہ دکھایا جائے۔ الہام، ابہام اور وسوسہ، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، الہام تو ایک بالکل روحانی معاملہ ہے، اس کو الگ رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو جو وسوسہ ہے اور ضعیف الاعتقادی ہے یہ دونوں کا اوریجن ایک ہے، یعنی ہمارا جو اینیمل برین ہے جس کے تحت ہمارے جسم کے سارے معاملات جو ہیں وہ سنبھالے جاتے ہیں، ہمارے جو جسم میں آرگینک سسٹمز ہیں ان کو چلانے والا جو ہے وہ ہمارے برین کا ایک حصہ ہے جو ہم دوسرے جانداروں سے بھی شیئر کرتے ہیں، جیسے کھانے پینے کے معاملات، جیسے ہمارے پھیپھڑوں کا فنکشن، یا ہمارے جسم کے جو اندرونی آرگنز ہیں، معدے کا کام ہے کھانا ہضم کرنا، تو یہ سب چیزیں جانوروں میں بھی ویسے ہی پائی جاتی ہیں جیسے انسانوں میں، اور نسل انسانی کا آگے چلنا بھی ویسے ہی ہے جیسے دوسرے جانداروں کی نسلیں آگے چلتی ہیں۔ تو یہ وہ تمام کام جو کہ سانجے ہیں انسانوں میں اور دوسرے جانداروں میں، ان کو برین کا جو حصہ کنڈکٹ کرتا ہے یا چلاتا ہے تو اس کو ہم اینیمل برین کہہ لیتے ہیں۔ یہ آپ ناک کی نوک کے پیچھے چلے جائیں تو جو نیچے والا حصہ ہے تو یہاں اینیمل برین ہوتا ہے، تو ناک کی نوک سے جو اوپر آپ کو دماغ کا حصہ نظر آتا ہے وہ خالص انسانی دماغ ہے، جہاں سوچ بچار، سمجھ بوجھ اور نئے خیالات اور عقل کی باتیں جنم لیتی ہیں، تو اس کو آپ کوگنیٹو حصہ کہہ سکتے ہیں برین کا۔ تو یہ پری فرنٹل کارٹیکس اسے کہا جاتا ہے جہاں یہ ساری سوچ بچار کا۔ انسان زندگی میں کہاں سب سے زیادہ ابہام کا شکار ہوتا ہے؟ انسان تو قدم قدم پر ابہام کا شکار ہوتا ہے، اور ماضی میں وہ اور بھی زیادہ ابہام کا شکار ہوتا تھا کیونکہ اس کے لیے چیزوں کو سمجھنا ناممکن تھا۔ پھر جو انسان نے ترقی کی اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنی شروع کی، چیزوں پہ غور و فکر کرنا شروع کیا، چیزوں کو ٹیسٹ کرنا شروع کیا، تو اس طرح ابہام کم ہونا شروع ہوا، اور آج پچھلے 10,000 سال کی جو انسانی تاریخ ہے وہ گواہ ہے کہ انسانوں نے سوچ بچار کی مدد سے، ریسرچ کی مدد سے، باہمی تبادلہ خیال کی مدد سے بہت سی گتھیاں سلجھائی ہیں، بے شک، اور بہت سی گتھیاں سلجھانا ابھی باقی بھی ہیں۔ تو جہاں جہاں انسان نے معاملات کو ایویڈنس سے ثابت کر دیا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ایوولوشن آف سائنس، اور جہاں جہاں انسان ابھی تک ایسا نہیں کر سکا وہ باتیں سنی سنائی کے زمرے میں آتی ہیں، اور ایک دوسرے سے انسان شیئر کرتا رہتا ہے اور دنیا ان پہ تبادلہ خیالات کرتی رہتی ہے، انہیں آزماتی رہتی ہے، اور ان کو بعض اوقات تقدس کا درجہ بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان باتوں کو جب سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے تو سمجھ اور فہم کی کرنیں بھی پھوٹنے لگتی ہیں۔ ایک انسان کیسے ڈفرینشیٹ کرے کہ اس کا کون سا خیال الہام ہے، کون سا ابہام ہے اور کون سا وسوسہ ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ الہام کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا انسان اس کو کنفیوز کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں سوچ بچار کے نتیجے میں، ہم عموماً اسے الہام کہہ دیتے ہیں۔ بات ٹھیک بھی ہے،
اسی لیے تو دماغ کے اس حصے کو ہم نے مرکز تجلیات کا نام دیا ہوا ہے. جو ہیومن برین ہے پیور, جہاں سوچ بچار جنم لیتی ہے, تو اسے مرکز تجلیات کہتے ہیں, کیونکہ یہاں معجزے ہوتے ہیں کہ ایسے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ یہ اس کے نہیں ہے, یہ مالک کائنات نے اس کو یہ خیالات عطیہ کیے ہیں. جی بالکل. تو اب یہ باتیں چونکہ تصوراتی باتیں ہیں, لیکن ہم ایسا ضرور سوچتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں جو اعلیٰ ترین خیالات آتے ہیں ان میں ایک ڈیوائن کنیکشن ہوتا ہے. بے شک. اور یہ جو ڈیوائن کنیکشن ہے اس کی مدد سے بھی انسانوں نے بہت ترقی کی ہے, لیکن ایک ڈیرائیوڈ کنیکشن بھی ہے جو انسانوں کا انسانوں کے ساتھ, انسانوں کا کتابوں کے ساتھ, یا انسانوں کا جو کنیکشن آج کل انٹرنیٹ کے ساتھ ہے, گوگل کے ساتھ اور اے آئی کے ساتھ اور یوٹیوب کے ساتھ ہے. تو اس کو ہم ڈیرائیوڈ کہتے ہیں کہ یہ کہیں سے علم جو ہے ہم کھینچ کے اپنی طرف لاتے ہیں. اور یہ جو ڈیرائیوڈ کنیکشن ہے جو ہم کہیں سے اکٹھا کرتے ہیں, اور ایک ڈیوائن کنیکشن ہے جو ہمارے اندر ہی ہوتا ہے. تو جب یہ آپس میں مل کے سوچ بچار اور تبادلہ خیالات ہوتا ہے ان سب چیزوں کا, تو اعلیٰ ترین انسانی خیالات جنم لیتے ہیں, اور یہ خالصتاً انسانی برین کا حصہ ہے. دوسری طرف جو انسان کا حیوانی برین ہے یا اینیمل برین ہے, اس میں جذبات کا معاملہ ہوتا ہے. ہیومن برین جو ہے وہ جیسے سوچ بچار کے ساتھ چلتا ہے, اور وہاں ایک سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے جو کنٹینیوسلی اپ گریڈ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی انسانی برین جو ہے حواس خمسہ کے ذریعے باہر سے فیڈ بیک بھی لیتا ہے, اور اس فیڈ بیک یا خام مال کو پھر الہامی خیال کے تحت, جسے ہم یعنی کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈیوائن کنیکشن ہے, اور دوسری طرف جو ایک ڈیرائیوڈ کنیکشن ہے کہ ہم اسے پھر ویریفائی کرتے ہیں کتابوں کی مدد سے یا گوگل کی مدد سے. تو یہ معاملہ تو جو ہے ایک مرکز تجلیات جسے ہم نام دیتے ہیں, یا کئی خوبصورت اور نام بھی دیتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارا اینیمل برین ہوتا ہے اس میں ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے, خیالات جو ہوتے ہیں زندگی بھر میں جو ہم جمع کرتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, اور یہ ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز کی مدد سے بھی آپریٹ کرتا ہے. اور اس کا کافی حصہ پھر ہمارے قابو سے باہر بھی ہوتا ہے بار بار, کیونکہ یہ زوراور بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک اینیمل کی طاقت ہوتی ہے پر اس طرح سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ جو اینیمل برین ہے ہیومن برین کو بے بس بھی کرتا ہے. لیکن انسان کی ساری زندگی کی جو جد و جہد ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہمارا انسانی برین ہے وہ ہمارے حیوانی برین کے اوپر قابو رکھے, کنٹرول رکھے, کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ایکچولائزیشن ہے, یعنی ایک نفس مطمئنہ حاصل کرنا ہے. کہ جو زندگی میں انسان کی اصل تلاش ہے وہ اطمینان کی تلاش ہے, اور جو عمر بڑھتی ہے تو توقع کی جاتی ہے کہ وہ اطمینان کی منزل کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. مطلب آپ جب جتنے زیادہ ینگ ہیں آپ اتنے زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں اور آپ کو سکون کی اتنی طلب نہیں ہوتی, لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کے لیے سکون پریفرنس بن جاتی ہے. سکون کی طلب تو ہر انسان کو ہوتی ہے, بعض اوقات اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو سکون کی طلب ہے. دنیا میں جتنا بھی کام دھندا ہے, انسانوں کا جتنا بھی رشتہ ناتا ہے, جتنا بھی سودا بیچا جاتا ہے یا نظریات ایک دوسرے کو منتقل کیے جاتے ہیں, تو اس کا مقصد تو صرف ایک ہی ہے کہ اچھا احساس کسی کو دینا اور اس کے بدلے میں اپنا ریوارڈ حاصل کرنا. ساری سودا کاری, ساری جو دنیا میں مصنوعات کا لین دین ہے یا سروسز کا معاملہ ہے, الٹیمیٹلی تو اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو ون تھنگ اونلی, کہ ایک اچھا احساس چاہیے, ایک لطیف احساس چاہیے. دیکھیں لطیف احساس کا مطلب ہے ایک اچھا احساس جس میں آپ پر اعتماد ہوں, آپ آزاد محسوس کرتے ہوں. آپ کو پتہ ہے لطیف اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ بے پناہ خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں. اس میں سے ایک لطیف جو ہے نام اللہ تعالیٰ کا, تو یہ لطیف احساس کو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو انسانوں کا وہ احساس جس میں وہ آن ٹاپ آف دی ورلڈ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور ہمارا جو احساس ہے یہ کبھی بہتر اور کبھی تھوڑا کم تر ہونا شروع ہو جاتا ہے.
اور ہم زندگی میں ہر روز جدوجہد یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا جو احساس ہے وہ اچھا رہے, ہم پر اعتماد ہوں, ہم جوش و جذبے سے بھرے ہوئے ہوں, اور ہمارے اندر انرجی محسوس ہو, ہمارے اندر ایک جذبہ ہو کہ جو ہم کسی ڈائریکشن میں چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے آسانی ملے. بہت سے لوگ ڈارکنیس کا وہم رکھتے ہیں, تو ڈارکنیس میں ایسا کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں ڈارکنیس سے؟ دیکھیں, انسانوں کے جو ضعیف الاعتقادی کا معاملہ ہے وہ دو چیزوں سے ابھرتا ہے. اچھا. ایک فیئر آف ان نون, جیسے ڈارکنیس میں آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو ایک جو یہ ڈر ہے تو ایک تو ضعیف الاعتقادی اس سے ابھرتی ہے. جیسے رات کو لوگ چھت پہ جانے سے گھبراتے ہیں, یا کسی اندھیری جگہ یا انجان جگہ پہ جانے سے گھبراتے ہیں, جس سے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کو کوئی نقصان ہو جائے گا. جو بھوت پریت کا ایک تصور ہے وہ بھی انہیں وہاں محسوس ہوتا ہے. دوسرا جو تصور ہے ضعیف الاعتقادی کا, وہ قسمت سے تعلق رکھتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز سے ان کی قسمت اچھی ہو جائے گی, وہ فلاں رنگ کی شرٹ پہنیں گے تو ان کے انٹرویو میں وہ کامیابی ہو جائے گی, فلاں نمبر جو ہے یہ ان کا لکی نمبر ہے. تو ہماری زندگی بنیادی طور پر سبھی جانتے ہیں کہ تدبیر اور تقدیر سے مل کے بنتی ہے. تو اس میں ہمارے ہاتھ میں بھلا کیا ہے؟ دعا کرنا. ہمارے ہاتھ میں دعا نہیں, ہمارے ہاتھ میں تدبیر ہے. ہمارے ہاتھ میں خالصتاً انسانوں کے ہاتھ میں تدبیر ہے, لیکن تقدیر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جب ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور ایک چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تو جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو ہم سب سے پہلے یوٹیلائز کریں گے, اور پھر جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو اس کے لیے التجا کریں گے. تو دعا اس التجا کو کہتے ہیں کہ جو مالک کائنات کے ہاتھ میں ہے, تو ہم پہلے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں کہ تدبیر کر دیتے ہیں جو اس نے ہمیں دے دی. تو تدبیر کے بغیر جو ہے کچھ آگے بڑھنا التجا کے لیے کچھ بنتا نہیں ہے. تو دنیا میں لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ خود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے رہنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ خالی دعا سے کام ہو جائے. تو فارمولا اس طرح سیٹ نہیں ہوتا. فارمولا ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, جو گیئر پہلا دوسرا تیسرا گیئر آپ لگا سکتے ہیں تو وہ لگا لیں, تو پھر آپ دعا کریں تاکہ تقدیر یا مالک کائنات کا جو رحم ہے ہماری التجا ہماری دعا کے حوالے سے وہ جوش سے ابھر کے سامنے آئے. میرا اپنا تصور یہ ہے کہ اللہ جوش میں اسی وقت آئے گا ہماری قسمت کو سنوارنے کے لیے جب ہم اپنے جو تدبیر کے معاملات کو بہتر بنائیں گے. اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور سست ہو کے بیٹھے رہیں گے اور اپنے توانائی سے کام نہیں لیں گے, سوچ بچار سے کام نہیں لیں گے, دوسرے انسانوں کی مدد حاصل نہیں کریں گے, تو پھر بڑے افسر کی باری تو بعد میں آتی ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے تدبیر کا معاملہ اپنے طور پر کیا جائے, دوسرے انسانوں سے مدد مانگی جائے, اور اسے کمزوری کی علامت نہ سمجھا جائے. اس کے لیے ویسے کافی کرج چاہیے دوسرے سے مدد مانگنے کے لیے. پہلے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں سے آپ نے ایسا رشتہ ناتا بنا کے رکھا ہو کہ جب آپ ان سے مدد مانگیں تو وہ بخوشی آپ کو مدد دینے کے لیے تیار بھی ہوں. ان نون فیئرز, اس میں ایک فیوچر کا خوف بھی آ جاتا ہے کہ جو چیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فیوچر میں ہوگا کیا, ہم اس کے بارے میں خوفزدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انسان کے اندر 3 چیزیں ہیں جس میں اس کو تھوڑا تھوڑا اختیار بھی حاصل ہے, لیکن کافی اس کی اس معاملے میں بے بسی بھی ہے. جیسے انسرٹنٹی ہے, بے یقینی کی کیفیت ہے مستقبل کے بارے میں. تو انسان کو کچھ نہ کچھ قیافہ لگانے کی صلاحیت بھی حاصل ہے, لیکن مکمل طور پر صحیح جاننا کہ آگے کیا ہوگا یہ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے. تو یہ انسان کے لیے بے چینی کا سبب ہوتا ہے. انپریڈکٹیبلٹی کہ کسی چیز کی آؤٹ کم کیا ہوگی یہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا تو بے چینی ہوتی ہے. اسی طرح جو کنٹرول ہے انسان کا کچھ چیزوں پر ہوتا ہے, کچھ چیزوں پر نہیں ہوتا, کچھ لوگوں پر ہوتا ہے, کچھ لوگوں پر نہیں ہوتا. تو یہ کنٹرول نہ ہونا بھی کافی بے چینی پیدا کرتا ہے. لیکن زندگی کا کافی مزہ اسی بے چینی سے وابستہ ہے. یعنی
اگر آپ کسی ایون کرکٹ کے میچ کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہاں جی. اور آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے کہ یہ نتیجہ ہماری ٹیم کے حق میں نکلے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کس قدر بے چینی ہوتی ہے اس معاملے میں. تو لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ میچ میں مزہ بھی انہی لمحات میں آ رہا ہوتا ہے جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بنے گا, اگلی وکٹ کب گرے گی, یا کون جیتے گا, یا ہماری ٹیم جیتے گی کہ نہیں جیتے گی, یا ہماری یہ تمنا کہ ہماری ٹیم ہی جیتے, اور اس وقت ہم دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور مزہ بھی اسی وقت آ رہا ہوتا ہے جب یہ سب ہمیں پتہ نہیں ہوتا. نیکسٹ ڈے وہ میچ جو ہماری ٹیم جیتی بھی ہو اور جس کے بارے میں ہمیں پکا ہو کہ وہ میچ ہم دوبارہ دیکھیں گے تو دوبارہ ہماری ٹیم جیتے گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مزہ آتا ہے, یا لوگ مزے کی خاطر اگلے دن وہ بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں کہ اچھا اب تو پکا پتہ ہے کہ ہماری ٹیم جیتے گی, اور لوگ اس میچ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے, یہ جو انپریڈکٹیبلٹی ہے یا کنٹرول نہ ہونا ہے, اور اس سے جو پیدا ہونے والی بے چینی کی ایک لہر ہے, تو اس میں بہت سارا زندگی کا لطف بھی چھپا ہوا ہے. لہٰذا اس بات کی تمنا رکھنا کہ ہمیں ہر چیز جو ہے پہلے سے پتہ ہو, یقینی طور پر پکا پتہ ہو, اور ہمارا کنٹرول ہمارے ماحول پہ اور دوسرے لوگوں پر مکمل ہو, تو اس کی بہت تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسا ہو جائے, پارشلی بھی ہو جائے, تو ہماری زندگی کا مزہ کافی کھو جائے گا. سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن کچھ لوگوں کو بڑھاپے کا خوف بڑھاپے سے پہلے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس خوف کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, جب ہم کسی چیز کے لیے تیاری کرتے ہیں نا, تو پھر ہم اسے اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ہم جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. جیسے کوئی امتحان کی اگر تیاری کرتا ہے, اسی طرح جب کوئی بڑھاپے کی تیاری کرتا ہے, کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ 50 سال کی عمر میں توانائی کتنی رہ جاتی ہے, اور 60 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے, اور 70 سال کی عمر میں اور 80 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے, تو اس کی پہلے جب کوئی پریپریشن کرتا ہے تو وہ اپنے بڑھاپے کو پھر اینٹیسپیٹ کر سکتا ہے کہ بڑھاپا اس شکل میں انفولڈ ہوگا. لیکن اگر کوئی کچھ بھی تیاری نہیں کرتا اور سوچتا رہتا ہے کہ دیکھا جائے گا جو بھی کچھ ہوگا, جیڑی رات قبر چانی ہے قبر چی آنی ہے, یا اس طرح کی باتیں کرتا رہے گا, تو پھر بڑھاپا ایپریہنشن کے ساتھ, یعنی گو کی کیفیت کے ساتھ آپ دیکھیں گے, الجھن کی کیفیت کے ساتھ دیکھیں گے. اب حیرت انگیز طور پر لوگ جو ہیں بڑھاپے سے کافی خوف زدہ ہوتے ہیں, اور ہر کوئی جوان رہنا چاہتا ہے, لیکن منزل ہر ایک کی بڑھاپا ہی ہوتی ہے, کیونکہ کوئی بندہ جوانی میں مرنا نہیں چاہتا. ایک اور بات بھی ہے کہ جو بہترین کارکردگی ہے انسانوں کی, وہ 60 سے 70 سال کی عمر کے درمیان ہوتی ہے. یعنی یہ ایسا ریسرچ سے ثابت ہے کہ جو انسانوں کی بہترین کارکردگی سامنے آتی ہے, وہ 60 اور 70 سال کی عمر کے درمیان آتی ہے. دوسرے نمبر پہ جو بہترین کارکردگی ہے وہ 70 سے 80 سال کی عمر میں سامنے آتی ہے, اور تیسرے نمبر پہ جو بہترین کارکردگی ہے وہ 50 سے 60 سال کی عمر میں سامنے آتی ہے. یعنی آپ اسی میں دیکھیں کہ 60 سے 70 کلائمیکس ہے, 70 سے 80 پھر دوسرا نمبر ہے, لیکن 50 سے 60 سال کی عمر کے درمیان جو کارکردگی ہوتی ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وزڈم انسان کے اندر ایکیومولیٹ ہوتی ہے, وہ وزڈم جو ہے اس کو کام کاج میں اور اچھی کارکردگی میں مدد دیتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ چونکہ بڑھاپے کو پہلے سے اینٹیسپیٹ نہیں کرتے کہ بڑھاپے میں کیا ہوگا, جبکہ آسانی سے آج علوم ایسے ہیں جن سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ کس عمر میں آپ کیسا محسوس کریں گے, آپ کی ہڈیاں کیسی ہوں گی, یا کس عمر میں آپ کی کارکردگی کیسی ہوگی. اس کا اب بہت آسانی سے پہلے سے پتہ چلایا جا سکتا ہے, اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں مسائل نہ آئیں. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں لاؤ بالی پن سے چل رہے ہوتے ہیں. بہت قابل لوگ آپ دیکھیں گے کہ ان کا بڑھاپا بڑا میزریبل ہوتا ہے, کیونکہ
وہ پہلے سے تیاری نہیں کرتے، وہ اپنی بہترین کارکردگی 40-50 سال کی عمر میں دکھا کے تو اس کے بعد وہ توانائی کی جب کمی محسوس کرتے ہیں تو اس کو قبول نہیں کرتے، ڈرگز کا استعمال، الکوہل کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت میزریبل طریقے سے اپنا بڑھاپا وہ گزارتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے عمر کے گزرتے ہوئے اور آنے والے سالوں کے درمیان صحیح طریقے سے توازن برقرار نہیں رکھتے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو تھوڑا سوچ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے جسم کے کچھ آرگنز ہیں کہ جن کے اندر ریجوینیشن نہیں ہوتی، اچھا، اور کچھ ہیں جن میں ریجوینیشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جو برین سیلز ہیں ان کا ایک جو سرٹن نمبر آف برین سیلز ہیں اس کا جو کوٹا ہے وہ ایک ہی دفعہ ملتا ہے، وہ ریجوینیٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، ہمارے جو دانت ہیں وہ پھر نئے سرے سے اپنے آپ کو ریجوینیٹ نہیں کرتے، نئے سرے سے اپنے آپ کو نہیں بڑھاتے چلے جاتے۔ ہماری آنکھوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ان کے اندر کا جو نظام ہے بس ایک ہی دفعہ ملتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں، جیسے دل کا معاملہ ہے تو دل کے جو مسلز ہیں وہ ایک ہی دفعہ بنتے ہیں، وہ دوبارہ ریجوینیٹ نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ جسم کے کچھ اور آرگنز کو دیکھیں تو وہ ریجوینیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا جو لیور ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نئے سرے سے تخلیق کرتا رہتا ہے۔ لیکن ہمارے اور کئی آرگنز ہیں، جیسے جسم میں مسلز ہیں، ان کا نمبر وہ سیم ہی رہتا ہے، وہ کمزور ہو سکتے ہیں، وہ موجود ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آرگنز ہمارے گرو کرتے رہتے ہیں نئے سرے سے، جیسے ہمارا خون ہر 4 مہینے کے بعد ٹوٹلی نیو ہوتا ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح ہماری جو سکن ہے وہ ہر کچھ عرصے کے بعد بالکل نئی ہوتی ہے۔ تو ہم فکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ اسکن کی چھائیاں وغیرہ، وہ چھائیاں جو ہمارے چہرے پہ ہوتی ہیں وہ تو غائب ہو جاتی ہیں، پر نیچے سے جو اسکن آتی ہے تو پھر اس میں بھی چھائیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم چاہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ بہتر بنا سکتے ہیں، جیسے ہمارے ناخن بڑھتے رہتے ہیں تو ان کو پھر ہم کاٹتے رہتے ہیں، تو ہم اپنے ناخن کی صحت کے اوپر، اسکن کی صحت کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں کچھ رشتے ہیں جو ہمیں ایک ہی دفعہ ملتے ہیں۔ بالکل بالکل، کون سے رشتے ہیں جو ماں باپ، بہن بھائی، یہ ایک ہی دفعہ ملتے ہیں۔ دوست احباب ہیں، وہ نئے بھی آتے رہتے ہیں، نئے بھی ملتے رہتے ہیں۔ کام کاج کے ساتھی، ہمسائے، یہ سب نئے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو آپ کو ایک ہی دفعہ ملنے والے تحفے ہیں جیسے کہ ماں باپ، تو ان کے ساتھ پھر کوئی تعلق، کوئی لگن، کوئی محبت، کوئی انٹریکشن، کوئی بڑا ہی انوکھا ہونا چاہیے جو کہ آپ کے لیے یادگار ہو اور پچھتاوے کا باعث نہ بنے۔ اچھا سر، جب ایک انسان فٹیگڈ ہو یا اسٹریسڈ آؤٹ ہو تو کیا وہم اور ڈر کی کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے ساتھ ساتھ، یا وہ کم ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے۔ انسان جب تھکاوٹ یا اسٹریس کا شکار ہوتا ہے تو ہمارا جو انسانی دماغ ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ ہمارے دماغ کے یہ جو دونوں حصے ہیں، جس میں ایک کو ہم نے اینیمل برین کہا اور دوسرے کو ہیومن برین کا نام دیا آسانی کے لیے، ان دونوں حصوں میں لوڈ شیڈنگ کا رشتہ ہے۔ جیسے کہ گلبرگ میں بجلی آتی ہے تو لاہور کینٹ میں چلی جاتی ہے، تو اس طرح ہمارے دماغ کے ان دونوں حصوں کے درمیان جو بلڈ سرکولیشن ہے اس میں کچھ لوڈ شیڈنگ کا رشتہ ہے کہ جس حصے نے ذرا ایکٹیو ہو کے زیادہ کام کرنا ہے تو خون کا بہاؤ تھوڑا ادھر ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، بے چینی میں ہوتے ہیں، تو ہمارا اینیمل برین ایکٹیو ہوتا ہے، تو اس وقت پھر سوچ بچار والا برین جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے پارشلی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ اسٹوڈنٹس ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کتاب کھولتے ہیں، ایک پیراگراف پڑھتے ہیں، انہیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے اندر فکر ہوتا ہے امتحان کا حد سے زیادہ، اور وہ پریشانی میں پھر بات کو سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے، اور ان کا وہ دماغ
جس نے امتحان میں ان کی مدد کرنا ہے تو وہ دماغ جو ہے وہ اسی طریقے سے کام نہیں کرتا. تو پھر وہ طلباء اس کے لیے کوئی نہ کوئی نسخے آزماتے ہیں کہ ایک پیراگراف کو 1 دفعہ پڑھا, 2 دفعہ پڑھا, 3 دفعہ پڑھا, تو پھر وہ سمجھ آنے لگتا ہے, تو وہ کک سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جو ہی بار بار ہم وہ کام کرتے ہیں جو کہ انسانی برین کے کرنے کا ہے, تو پھر انسانی برین چل پڑتا ہے. جو ہی انسانی برین چل پڑتا ہے تو جو فکر و تردد والا برین ہے وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک دماغ کا حصہ گرم ہو رہا ہوتا ہے اور ایک ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے یہ کافی حد تک ٹریننگ کے بعد یہ بس میں ہو سکتا ہے کہ ہم جب چاہیں تو اپنے جذباتی دماغ کو تھوڑا گرم کر لیں, اور جب چاہیں تو ہم اپنا جو لاجیکل یا ریزن اور دلیل اور عقل والا دماغ ہے تو اس کو تھوڑا ایکٹیو کر لیں. تو یہ کام اگر ہم بار بار کرتے رہیں, یعنی گیئر شفٹ کرتے رہیں, تو پھر یہ کام ہمیں بہت اچھی طرح کرنا آ جاتا ہے. اب یوں سمجھیں کہ ہمارا جو اینیمل برین ہے اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے کوئی اتنی کوشش نہیں کرنی پڑتی, کیونکہ وہ صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال سے ایکٹیو ہے. اور ہم نارمل زندگی, عام زندگی, سرسری زندگی جو گزارتے ہیں, سطحی زندگی جو گزارتے ہیں, وہ عموماً اینیمل برین کے ساتھ گزارتے ہیں. لیکن ہم اعلیٰ ترین زندگی, بہترین زندگی جو ہے وہ انسانی برین کے ساتھ گزارتے ہیں. چونکہ جانوروں میں انسانی برین ہوتا ہی نہیں تو وہ بیچارے اعلیٰ زندگی گزار ہی نہیں سکتے. وہ ایسی ہی زندگی گزارتے ہیں جو بے پناہ حادثوں کا شکار ہوتی ہے, اور وہ حالات کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جانوروں نے اسی وجہ سے بالکل کوئی ترقی نہیں کی. جیسے وہ 100 سال پہلے تھے, 1000 سال پہلے تھے, اب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں. نہ انہوں نے موسم پہ قابو پایا, نہ انہوں نے اپنی غذا کے معاملات پہ قابو پایا, اور نہ ہی انہوں نے اپنی کوئی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے کتنا یہ شکر گزاری کا موقع ہے کہ اس کو ایک ایسا برین دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ بھی رکھا ہے. تو ہم پرستی ایک کمزوری ہے یا پھر بیماری ہے؟ بیماری کہا جا سکتا ہے. ہر چیز جو تکلیف دیتی ہے, یعنی جسے ہم ڈس ایز کہتے ہیں, یعنی جب ایز نہیں رہتی تو پھر اسے ہم ڈس ایز کہتے ہیں. تو جو توہم پرستی ہے یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. یہ لوگوں کی زندگی میں پسماندگی کا آغاز ہوتا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ جب توہم پرستی بڑھتی رہتی ہے تو پھر پسماندگی بھی بڑھتی رہتی ہے. لیکن یہ بڑے غیر محسوس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں شامل ہوتی ہے. توہم پرستی جیسے فرض کریں کوئی لوگ ہیں دنیا میں جو کہ لکڑی کو ہاتھ لگا کے تو سمجھتے ہیں کہ خوش قسمتی ان کے اندر آ جائے گی. تو یہ عقیدہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ درختوں کے اندر کوئی روحیں ہوتی ہیں, اور جب ہم درختوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ان روحوں کی طاقت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. اچھا, اب عموماً اس میں کوئی لاجک نہیں ہے کہ لوگ اس چیز پہ عمل کریں, لیکن چونکہ یہ بہت آسان ہے تو جو چیزیں جن میں کوئی دلیل نہیں ہوتی, کوئی وزن نہیں ہوتا, اور وہ بہت آسان ہوتی ہیں تو ہم ادھر ذرا ٹلٹ کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کوئی کسی جگہ بینک اکاؤنٹ میں کوئی نمبر لکھا اور ڈپازٹ کرانا تھا, تو ہم نے اچھا بھلا چیک کر کے صحیح طریقے سے لکھا, لیکن پھر خیال آتا ہے کہ ایک دفعہ اور چیک کر لیں. اچھا, اب یہ جو ایک دفعہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ کا جو فکرہ بولا جاتا ہے, ٹو بی آن دی سیف سائڈ کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سیف سائڈ پہ نہیں ہیں, اور اس کا آسان حل یہ نظر آتا ہے کہ جو اندر سے تقاضا ابھرا ہے کہ چیک ون مور ٹائم. آپ نے کہیں گاڑی کھڑی کی, آپ اندر دفتر میں کام کرنے چلے گئے, آپ نے کہا ذرا میں چیک تو کر لوں کہ گاڑی میری محفوظ ہے. یا آپ نے دروازے میں تالا لگایا, وہ کڑک کڑک کی آواز سے پتہ چل گیا کہ تالا لگ گیا, لیکن کھینچ کے ضرور دیکھیں گے کیونکہ آسان ہوتا ہے. تو جو چیزیں آسان ہوتی ہیں لیکن وہ سپرسٹیشن کے زمرے میں ہوتی ہیں, ان سے بچنا چاہیے, ان کے ٹریپ سے بچنا چاہیے, کیونکہ ان کا سب سے بڑا ٹریپ ہی یہی ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے معمولی سی کوشش سے, کچھ سیکنڈ کا معاملہ ہے, اگر ہماری بے چینی کم ہو جاتی ہے تو کر لینا چاہیے. اور جب ہم یہ معمولی کوششیں کرتے ہیں اور ہماری بے چینی کم ہوتی ہے تو ہمارے دماغ کا ریوارڈ سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے. یعنی ہم نے جا کے دیکھا کہ گاڑی کھڑی ہے کہ نہیں, کوئی چور تو نہیں لے گیا, تو ہمیں تسلی ہو گئی, یعنی ریوارڈ مل گیا, تو پھر یہ ٹینڈنسی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو
جب تک آپ کے ذہن میں کوئی ریزن نہ آئے کسی چیز کو کرنے کا تب تک نہیں کرنا چاہیے. جو اچانک برین سے ایک ڈسیپٹیو میسج ابھرتا ہے, ڈی بی ایم ابھرتا ہے, تو اس کو وہیں ڈسمس کر دینا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے اس کو انٹرٹین کیا تو آپ کا دماغ ایک ریوارڈ سسٹم ایکٹیو کرے گا, جس کے تحت آپ کا برین نوٹ کر لے گا کہ یہ کام کرنے کا ہے, اور دوبارہ بھی اس کام پہ آپ کو اکساتا رہے گا. وہم اور وسوسوں کی جو بنیاد پڑتی ہے وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے, وہ بڑی آسانی سے بغیر کوئی تکلیف دیے پڑتی ہے, لیکن جب وہ بنیاد پڑ جاتی ہے اور وہ وسوسے گرو کرتے ہیں, ضعیف الاعتقادی گرو کرتی چلی جاتی ہے, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ مشکل طریقے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے. پھر تسلی نہیں ہوتی ایک دفعہ ہاتھ دھونے سے, 2 دفعہ ہاتھ دھونے سے, چونکہ وہم وسوسہ ہے, بظاہر ہاتھ صاف نظر آ رہے ہیں بلکہ صابن سے 2 کے ہاتھ چھل گئے ہیں, تو اس کے باوجود تسلی نہیں ہوتی. تو وہ جو کام جو معصومیت سے شروع ہوا تھا وہ بہت زیادہ تکلیف پہ ختم ہوا. تو جیسے کھجلی کرنا, تو عام طور پر ڈرمیٹالوجسٹ منع کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سکن کنڈیشن ہے تو آپ اس کے اوپر ناخنوں سے کھجلی نہ کریں. اگر آپ اس ہدایت پہ عمل کر لیں, ایسے کھجلی کرنے میں مزہ آتا ہے, مزہ آتا ہے تو بندہ کھجلی کرتا ہے, تو کھجلی کرتے کرتے وہ مزہ کب تکلیف میں بدل جاتا ہے یہ ہمیں کوئی خاص پتہ بھی نہیں چلتا. تو یوں سمجھیں کہ اگر جو لوگ اس ہدایت پہ عمل کر لیں کہ سکن کنڈیشن میں ہو تو کھجلی نہیں کرنی براہ راست ناخنوں سے, تو وہ ان کو بار بار پھر ڈرمیٹالوجسٹ کے پاس نہیں جانا پڑے گا. اسی طرح جو لوگ کاؤنسلرز کے پاس جاتے ہیں تو جب انہیں کاؤنسلر کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ رد عمل نہ دیں, آپ رسپونڈ کریں, ریئیکٹ نہ کریں, یعنی آپ ایک ڈیزائن کیا ہوا آپ رسپانس دے دیں جو کہ آپ کے اندر کوئی لاجک کی بنا پہ بنا ہو, تو پھر آپ کو بار بار کاؤنسلر کے پاس نہیں جانا پڑے گا. لیکن اگر آپ بار بار ریئیکشن دیتے ہیں جو کہ اینیمل برین کی طرف سے آتا ہے, دیکھیں رسپانس جو آتا ہے وہ ہیومن برین کی طرف سے آتا ہے, وہ آپ کے سافٹ ویئر سے آتا ہے, آپ کی لرننگ سے آتا ہے, دوسرے لوگوں کے تعاون سے آتا ہے, سائنس سے وجود میں آتا ہے. وہ ایک پری میڈیٹیٹڈ سوچا سمجھا رسپانس ہوتا ہے, وہ بیسٹ پریکٹسز میں سے لیا جاتا ہے جو آپ پتہ چلاتے ہیں کہ دنیا میں کون سا کام کیسے بہترین ہوتا ہے. تو جب آپ بیسٹ پریکٹسز کی مدد سے اپنے رسپانس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ کامیاب رہتے ہیں اور آپ کو پھر کاؤنسلر کی بار بار ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر آپ اینیمل برین سے رد عمل دیتے ہیں, پاؤں پٹکتے ہیں, ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں, شاؤٹنگ میچ ڈال لیتے ہیں, تو پھر نیچرلی آخرکار اس کے جو نتائج نکلیں گے تو آپ کو پھر کاؤنسلر کی ضرورت لازمی پیش آئے گی. سپر نیچرل چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. لوگ جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس, جن لوگوں کا سامنا ہو جاتا ہے وہ تو اس پہ یقین کر لیتے ہیں, لیکن جن لوگوں کا نہیں ہوتا, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس پہ یقین کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ چیزیں تو سچ میں ایگزسٹ کرتی ہیں, ہمیں پتہ ہے جن اور انس دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو پھر انسان اس ٹائم کیا وہم کا شکار ہو رہا ہوتا ہے یا پھر وسوسے کا شکار ہو رہا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں وہ کسی ایویڈنس کی بنیاد پر تو نہیں رکھتے, ایمان کی بنیاد پر رکھتے ہیں نا. تو اگر جنوں وغیرہ پہ یا بھوتوں پہ لوگ یقین رکھتے ہیں تو وہ اپنی جگہ درست ہے کہ جن بھوت فرشتے یہ سب ہوتے ہیں, لیکن اس بات کا تو کوئی ثبوت یا نہیں ہے, احکام نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی میں دخل بھی دیتے. یعنی جن بھوت جو ہیں وہ ہمارے آ کے سر پہ سوار ہو جائیں یا ہماری زندگی میں الجھن ڈالیں, اس بات کا تو کوئی احکامات میں کہیں ذکر نہیں ہے. یہ پھر ہم زیب داستان کے لیے آگے بڑھا لیتے ہیں. کچھ تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو جیسے ایک سائنس ہوتی ہے, ایک پیرا سائنس ہوتی ہے, سوڈو سائنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک سائیکالوجی ہوتی ہے تو ایک پیرا سائیکالوجی ہوتی ہے. تو ایک شہر ہوتا ہے تو اس کا پھر سبربز ہوتے ہیں, تو وہ بھی اپنے آپ کو شہر کا حصہ ہی سمجھتے ہیں. لیکن جو کور ہوتا ہے نا کسی چیز کا, جیسے مذہب ہے تو اس کا جو کور ہے, تو اگر آپ دیکھیں تو اٹ ول میک سینس ٹو یو. لیکن جو آپ پیریفری کی طرف چلتے جائیں گے اور کلچر کی چیزوں کو اس میں شامل کرتے جائیں گے تو پھر آپ کو
یعنی الجھن درپیش ہو سکتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے فیتھ کا حصہ ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں کلچر کا حصہ ہوتی ہیں, بہت سارے ریچولز ہیں جو کہ مذہب نے نہیں دیے ہوتے لیکن مذہب نے ایکسیپٹ کر لیے ہوتے ہیں. یعنی جس موقع پہ دنیا میں مختلف مذاہب آئے تو ان کلچرز میں جو چیزیں موجود تھیں تو مذاہب نے ان چیزوں کو نہیں چھیڑا. اگر مذاہب نے مناسب سمجھا کہ ان کا کوئی حرج نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کو نہیں چھیڑا. مثلا ہمارے مذہب میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا مذہب آنے سے پہلے رائج تھیں, جو پچھلے مذاہب میں رائج ہو گئی تھیں, اور جب ہمارا مذہب آیا تو ان کی کنٹینیوٹی رہی. اچھا, وہ جو کنٹینیوٹی رہی وہ کلچرل کنٹینیوٹی تھی جس پہ مذہب نے تعارض نہیں کیا, مذہب نے اس کو انڈورس نہیں کیا, یہ الگ بات ہے, پر اس پہ اعتراض بھی نہیں کیا. اب آپ خود سوچ لیں کہ جن چیزوں پہ ہمارا مذہب اعتراض نہیں کرتا وہ ایک اور معاملہ ہے, جن چیزوں کو ہمارا مذہب انڈورس کرتا ہے تو وہ ایک دوسرا معاملہ ہے. تو دونوں کو ہم ایک ہی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے. پھر بہت ساری چیزیں مذاہب میں آئیں جنہیں بعد میں منسوخ کیا گیا, بدلا گیا. تو مذہبی معاملات پہ رائے رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مذہب کا بہت زیادہ علم رکھتے ہوں, آپ عربی زبان کا علم رکھتے ہوں, ہمارے مذہب کے حوالے سے عربی کلچر کا, تاریخ کا, ان تمام چیزوں کا علم رکھتے ہوں, اور آپ ایک مجتہد کے درجے پہ جیسے فائز ہوں. تو جب آپ ایک مجتہد ہوتے ہیں تو پھر آپ اجتہاد بھی کر سکتے ہیں, یعنی پھر آپ کوئی نہ کوئی معاملات کو وقت اور حالات کے مطابق نئے سانچے میں بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ ایک کافی پیچیدہ معاملہ ہے, لیکن ہم سب عام لوگوں کو پیچیدگیوں کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو چیزیں ہمارے لیے زیادہ اچھا کام کرتی ہیں ان چیزوں کو ہم زیادہ اپنا لیں, اور جو چیزیں ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں ان چیزوں سے ذرا سا ڈسٹینس کر لیں. کوئی بہت زیادہ اوب جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اپنے حالات کے مطابق نتائج کو دیکھتے ہوئے جن چیزوں میں بہتری آپ سمجھتے ہیں تو ان چیزوں پہ تھوڑا زیادہ انویسٹ کر لیں, اپنے آپ کو, اپنے وقت کو, اور ہر اپنی توانائی کو. لیکن جن چیزوں کے اندر آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تو تھوڑا سا اجتناب کر لیں, تھوڑا سا ان سے پیچھے ہٹ جائیں. تو رسم و رواج میں کوئی اتنی آپ پہ پابندی تو نہیں ہے کہ آپ وہ سب کریں. بے شک بے شک. مثال کے طور پر کئی ایسے رسم و رواج ہوتے ہیں جیسے کہ ہم دوسروں کو, یہ آج کل بڑا فقرہ بولا جاتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. تو اب مجھے بتائیں کہ اس کی کیا سینس ہے؟ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, وہ اپنی تدابیر کرے گا اور اس کے لیے دعا مانگے گا, اور اگر وہ آپ کے لیے دعا مانگے گا بھی تو اس کے مؤثر ہونے کا کیا امکان ہے, کیونکہ دعا کے مؤثر ہونے کے لیے تدبیر ضروری ہے. اگر آپ نے تدبیر کی ہے اور آپ ہی دعا مانگتے ہیں تو یہ بہترین پالیسی ہو جاتی ہے. لیکن ایک یہ رسم ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں, وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد رکھیے گا, ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی کسی خاص موقع پہ ہمیں بھی یاد رکھے. اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں جب ہمیں کسی کام میں ناکامی ہوتی ہے یا کوئی ہمارا گول اچیو نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی, یا اس طرح کے ہم کر لیتے ہیں کوئی کام, یا ہم کوئی کام کرتے ہیں تو غریبوں کو کچھ دیتے ہیں یا کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں یا کوئی خیرات وغیرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہو گئی ہے, یہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا ہمارا یعنی بزنس ہو گیا ہے. تو چونکہ اللہ ہمارا بزنس پارٹنر ہو گیا ہے تو ہمارا جو بزنس ہے وہ پھر بہت چمکے گا. لیکن جب دیکھا جاتا ہے تو جو والیوم وہ خیرات میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت چھوٹا والیوم ہوتا ہے, اور جو نفع وہ خود رکھ رہے ہوتے ہیں, تو اللہ کو جونیئر پارٹنر بنانا تو بڑی نامناسب بات ہوگی. تو یہ جو باتیں ہیں نا, نئی قسم کی باتیں جو ریسنٹلی تمام وہ لوگ جو یہ رفائی کام کرتے ہیں یا فلاحی کام کرتے ہیں جس میں زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کوئی گلٹ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ورنہ آج کی دنیا میں جب اسٹیٹ ہے
ہر جگہ ذمہ دار. جب آپ ٹیکس پورا دیتے ہیں تو پھر یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس ٹیکس کی مدد سے عوام الناس کے فائدے کے کام کرے، جس سے ٹیکس دینے والوں کو بھی فائدہ ہو اور ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو کہ جو ٹیکس نہیں دیتے. اس کے علاوہ اور چھوٹی موٹی بات ہے کہ کوئی بندہ کسی سے جدا ہوتے وقت یہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا سے زندگی اور توانائی رہی تو پھر ملیں گے، تو اپنے وہ پہلے ہی کوئی رکاوٹیں سی کھڑی کر لیتے ہیں. یا کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہے تو اس کو کہنا ہے ہیو اے سیف فلائٹ، تو اس کے ذہن میں پہلے ہی 100 وہم ہوتے ہیں. تو آپ جب اسے کہتے ہیں ہیو اے سیف فلائٹ تو اس کو کہتے ہیں اچھا کوئی خطرہ ہے، تو وہ خطرے کی بو سونگنے لگتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انجوائے یور فلائٹ، انجوائے یور جرنی، یا کچھ آپ ایک پازیٹیو بات بھی کر سکتے ہیں بجائے اس کی کہ اس کی توجہ کسی نیگیٹو سائڈ پہ دلائیں. اسی طرح کوئی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ میں کام کروں گا. مثلا آپ کسی سے کہتی ہیں کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گی، تو اس سے اس بندے کو زیادہ یقین ہوگا. لیکن اگر آپ کہتی ہیں کہ میں انشاءاللہ آپ کا کام کر دوں گی، تو وہ بندہ آپ کو اکثر کہتا ہے نہیں انشاءاللہ نہیں، میرا کام کرنا ہے، آپ نے ہاں کرنا ہے ضرور، کام کرنا ہے ضرور. تو آپ اس چیزوں سے اندازہ کر لیں کہ جب یقین کی دولت سے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی اور دوسروں کی تسلی زیادہ ہوتی ہے اور کانفیڈنس بڑھ کے ہوتا ہے. لیکن یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر تو دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کا پہلے یہ عقیدہ ہے تو پھر آپ بڑی آسانی سے ان الجھنوں میں سے نکل سکتے ہیں کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ حتمی جو اس میں سگنیچر آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں. تو اس عقیدے کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو آپ کو دن میں 25 دفعہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ یا کچھ ایسا یا ماشاءاللہ یا جو بھی ہم نے رسم و رواج یہ بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر کوئی فیئر کا سامنا ہوتا ہے. جو بھی بلڈنگ بنی اس کے اوپر پہلی منزل کے بعد ماشاءاللہ لکھ دیتے ہیں. تو یہ جو مائنڈ کو نیگیٹو طرف لگانا ہے تو پہلے ایک خیال نیگیٹو ہوتا ہے، پھر ایک بیہیویئر نیگیٹو ہوتا ہے. پہلے ایک خیال نیگیٹو ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچے اس مکان کو، پھر ایک بیہیویئر نیگیٹو ہے کہ آپ وہاں لکھ کے لگا دیتے ہیں. لیکن سائنس جو ہے وہ جب تجویز کرتی ہے لوگوں کو زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ یقین سے آگے بڑھو. اور یقین سے آگے بڑھنے والے یا وہ لوگ جو کسی بھی مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، کسی جاب کے لیے انٹرویو دینے جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو پہلے سے تصور کرتے ہیں کہ کامیابی ان کے حصے میں آئے گی، زیادہ تر کامیابی ان کے حصے میں آتی ہے. اور جب آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں کامیابی حاصل کی تو لوگ عام طور پر کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا. تو صحیح طرز عمل یہ ہے کہ آپ کہیں کہ الحمدللہ میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، وہ آپ کے لیے یہ دنیا کے چھوٹے موٹے کام نہیں کرتا. اللہ آپ کو صلاحیت دیتا ہے، اللہ آپ کو ایسے لوگ ملاتا ہے، اللہ آپ کی دماغ کی نشو و نما کرتا ہے، آپ کے دماغ میں ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ جس سے آپ کامیابی کی طرف چلتے ہیں. لیکن اللہ بذات خود آپ کے لیے آ کے راتوں کو بیٹھ کے نہیں پڑھتا کہ آپ امتحان میں اچھا پرچہ دے سکیں. تو وہ کام آپ ہی نے کرنا ہے. تو جب ہم صحیح چیز کا کریڈٹ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنی غلطیوں کا ڈسکریڈٹ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. پھر جب ہمارا حادثہ لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے، جب ہمارا حادثہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ٹریفک کے قوانین کو فالو نہیں کر رہے تھے، تو ہم کہتے ہیں بس اللہ کی مرضی یہ حادثہ ہو گیا. یا بعض اوقات یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حادثے میں میری جان بچ گئی ہے یہ کوئی لتا دیتا کام آ گیا ہے، کوئی لیا دیا کام آ گیا ہے کہ میں نے جو خیرات کی تو اس سے بچ گیا. تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر خیرات کریں تو پھر آپ سڑک پہ حادثے سے بچتے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سڑک پہ حادثے سے آپ اس صورت میں بچتے ہیں جب آپ ڈرائیونگ قوانین کے مطابق کرتے ہیں اور ہوش و حواس میں کرتے ہیں، اور آپ اس وقت سوچ بچار نہیں کر رہے ہوتے کوئی، بلکہ آپ ساری ٹریفک کے اوپر نظر رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں.
آپ حادثوں سے اس وجہ سے نہیں بچتے کہ آپ نے کسی کی مدد کی تھی کسی زمانے میں. تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں, یہ جو ضعیف الاعتقادیاں ہیں, جو چھوٹی موٹی تو یہ ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو گھر واپس آ جاتے ہیں لوگ ابھی بھی, حالانکہ ایسی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اور جھاڑو مار دیا تو رزق میں کمی ہو جائے گی. حالانکہ کالی بلی کو نقصان ہو سکتا ہے, بیچ میں آپ کے سامنے سے گزری ہے تو آپ کوئی اسے کہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس بیچاری نے آپ کو کیا نقصان پہنچانا ہے, یا تیرا کا ہنسا صحیح نہیں ہوتا, یا ہمارے یہاں کہ منگل کا دن جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے نہیں ہوتا, تو منگل کے دن کوئی لوگ صحیح اچھا کام شروع نہیں کرتے. حالانکہ یہ ساری ضعیف الاعتقادیاں, سب دن اللہ کے ہیں, سب خوشیاں, سب انعام اور سب تکلیفیں اللہ کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں. ہم اپنی زندگی جو گزارتے ہیں وہ تدبیر سے گزارتے ہیں, اور تقدیر کے حوالے سے جب بھی خیال جاتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور دعا کرنے سے پہلے اپنے حصے کا کام تو ہم کرتے ہیں. تو یہ جو ضعیف الاعتقادی ہے, اس میں ابتدائی چند قدم جو ہیں وہ لاشعوری طور پر اٹھتے ہیں, کلچر سے دیکھا دیکھی اٹھتے ہیں. ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں لگتا. مطلب کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ چلیے میرے ساتھ فلاں پیر صاحب کے پاس, تو آپ کی یہ مشکل دور ہو جائے گی, آپ کے ہاں جو بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو وہ پیدا ہو جائے گا, یا کچھ ایسا ہو جائے گا, اور آپ غرض مند ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کیا نقصان ہوگا, آپ کا کوئی نقصان ہوگا, آپ میرے ساتھ چلیے تو صحیح. تو وہ کہتے ہیں ہاں واقعی نقصان تو کوئی نہیں ہوگا, زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ میں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا اور میرا کام نہیں ہوگا, تو چلنے میں کیا حرج ہے. تو یوں ایک لاشعوری طور پر معصومیت سے انسان ایک غلط زندگی کی طرف قدم بڑھا لیتا ہے, اور اس کے اندر یہ ابتدا ہو سکتی ہے کہ اگر یہ پیر نہیں کام کر سکا تو پھر وہ پیر کرے گا, اس مزار پہ نہیں تو اس مزار پہ میرا کام ہو جائے گا, اس طرح نہیں تو اس طرح میرا کام ہو جائے گا. لیکن کام ہوتے ہیں جب آپ ان کاموں کے قوانین پہ چلتے ہوئے کام کرتے ہیں. اگر آپ دولت کمانا چاہتے ہیں تو اس کے قوانین ہیں, اگر آپ صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قوانین ہیں, اگر آپ پرسکون زندگی چاہتے ہیں تو اس کے الگ قوانین ہیں, اگر آپ بے چین زندگی چاہتے ہیں تو اس کے الگ قوانین ہیں. تو جیسے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کے قوانین ہوتے ہیں, ایسے ہماری زندگی کے جو مختلف معاملات ہیں, جو ریلیشن شپ ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے, تو ان کے بھی کوئی قوانین ہوتے ہیں. تو جب ہم قوانین کو سمجھ کے چلتے ہیں, جیسے ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں تو حادثے نہیں ہوتے, تو اسی طرح جب ہم ریلیشن شپ کے قوانین پہ کام کرتے ہیں تو رشتے ناطے خراب نہیں ہوتے, وہ اور بھی اچھے ہو جاتے. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.